أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين يا جد حسن والحسين سامعین محترم، محرم الحرام کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ اہل بیت اطہار، خانوادہ رسول، نواسہ رسول حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کے بیٹوں کی شہادت ہوئی۔ سامعین محترم، محرم الحرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے جو لیکچرز ہیں وہ اسی موضوع پر کیے جائیں گے۔ تو آج اسی سلسلے کا پہلا جو لیکچر ہے ہمارا آیت تطہیر، کہ قرآن پاک نے کیسے اہل بیت کی شان بیان کی ہے۔ سامعین محترم، قرآن پاک کی جو میں نے بھی آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر ناپاکی کو دور رکھیں اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ سامعین محترم، یہ شان ہے کس کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی۔ اب یہاں پہ معمولی طہارت کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو وضو کر لیا جی غسل کر لیا، نہیں، بلکہ بات ہو رہی ہے اعلیٰ طہارت کی۔ اعلیٰ طہارت کیا ہوتی ہے؟ ہر قسم کی بد اعتقادی کی ناپاکی سے پاک، ہر قسم کی بد اعتقادی کو دور فرما دیا، ہر قسم کی بد عملی کو دور فرما دیا، بد اخلاقی کو دور فرما دیا، ہر قسم کی شیطانیت کو دور فرما دیا۔ مطلب اخلاقی، قلبی، روحانی، ہر طرح کی ظاہری باطنی صفائی اللہ نے ان کو عطا فرما دی۔ ہر طرح کی اخلاق کی، خیالات کی، روحانیت کی تمام پاکیزگیاں اللہ نے ان کو عطا فرما دی۔ کن کو؟ اہل بیت اطہار کو۔ سامعین محترم، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مبارک میں جب تھے موجود، یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات حضرت امام حسن امام حسین پاک کو بلا کر چادر اڑائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے تھے، انہیں بھی چادر اڑائی، پھر فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سامعین محترم، ایک اور اس میں ایک مسئلہ ہے کہ یہ وہ اس ٹائم پاس تھے یہ لوگ، صحیح ہے، فرمایا گیا کہ یہ میری بیٹی، داماد اور یہ دونوں میرے نواسے، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ لیکن آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام ازواج ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، اور جتنے بھی تمام لوگ اسلام لے کر آئے وہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں، صحیح ہے۔ لیکن خصوصاً ان ہستیوں کی شان بیان کی گئی کیونکہ سرکار کو معلوم تھا کہ بعد میں محرم میں واقعہ کربلا پیش آنا ہے، سرکار سب جانتے تھے، مولا علی بھی سب جانتے تھے، سیدہ کائنات بھی سب جانتی تھی۔ خیر وہ بھی انشاءاللہ آگے بیان فرمائیں گے، اگلے لیکچرز میں آئے گا وہ کیسے جانتے تھے اور وہ کیا روایات ہیں۔ تو یہ خصوصاً جو ہے وہ ان ہستیوں کے بارے میں بیان فرمایا گیا اور ان ہستیوں کا آگے بہت زیادہ انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ سامعین محترم، پنج تن پاک ان ہستیوں کو کہا گیا ہے اور صحابہ کرام کو بھی کہا گیا، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چار ہستیاں، اور پانچویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اور اسی طرح چار یہ ہستیاں اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر یہ پنج تن پاک یہ بھی بنتے ہیں۔
ہمارے لیے اہل بیت اطہار بھی قابل احترام ہیں، سر آنکھوں پر ہیں، اور سرکار کے پیارے صحابہ بھی ہمارے سر آنکھوں پر ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ صحابہ اکرام کی شان بھی اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، اور سرکار کی اہل بیت کی شان بھی اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، جس میں سے ایک آیت میں نے آپ سے آگے پڑھی، آیت تطہیر، اسی طرح آیت مباہلہ، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان، آپ کے اہل بیت کی شان بیان کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں ہے کہ میرے حبیب ان نجران پادریوں سے کہہ دیجئے کہ ہم اور تم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں اور اپنی اپنی عورتوں کو اور اپنی اپنی جانوں کو، پھر وہ مباہلہ کریں، تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کن کو لے کر گئے؟ تمام خواتین کی جو نمائندہ تھی وہ سیدہ کائنات تھی، تمام جوانوں کے نمائندہ حضور کی اہل بیت کے مولا علی شیر خدا تھے، اور بچوں کے نمائندہ امام حسن امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں طرف سے دلیل دی جائے اور لوگ دلیل نہ مانیں تو اس وقت یہ بات کی جاتی ہے کہ چلو میں بھی آگ میں کودتا ہوں، تم بھی کودو، جو سچا ہوگا وہ نہیں چلے گا۔ دیکھ لیں نا، تو ایسے واقعات بڑے ہو گئے ہیں۔ تو اسی طرح یہ مباہلہ تھا کہ جب وہ بات نہیں مان رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل کو انکار کرتے چلے جا رہے تھے، بے ادبی کرتے چلے جا رہے تھے، تو تب پھر یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے، مباہلہ کرتے ہم بھی تمہارے لیے بد دعا کرتے، تم بھی ہمارے لیے بد دعا کرو۔ تو جب سرکار ان ہستیوں کے ساتھ تشریف لا رہے تھے تو نجران کے جو پادریوں کا سب سے بڑا تھا، پڑھا لکھا تھا، عالم تھا، اور اس نے بڑی پرانی کتابیں بھی پڑھی تھی اپنے مذہب کی، تو اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں یہ تو سارے نورانی لوگ ہیں، اور اگر ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ بد دعا کر دی تو تا قیامت کوئی عیسائی پیدا نہیں ہوگا، عیسائی ساری پوری دنیا سے اللہ ختم کر دے گا، تو تم چپ کر کے یہاں سے پتلی گلی سے نکل لو، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تو اندازہ کریں کہ پھر کیا ہوا کہ وہ وہاں سے سارے کے سارے بھاگ گئے، اور ایک بندے نے بھی حضور کے سامنے کھڑے ہو کے مباہلہ نہیں کیا۔ دعوے تو کر رہے تھے لیکن سارے کے سارے ان کو پتہ تھا کہ ہمارے دعوے جو ہے خالی خلی مخول ہی ہیں، اور جو سرکار فرما رہے ہیں وہ حقیقت ہے، وہ سچ ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے۔ یونیورسل ٹروتھ کیا ہوتا ہے؟ جیسے اللہ ایک ہے، تو اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کو جو شانیں بیان کی ہیں وہ پوری دنیا میں سب کو معلوم ہے، صحیح ہے نا؟ جان بوجھ کے اس کا انکار، وہ کیونکہ وہ جان بوجھ کے انکار کر رہا تھا، اور اس کو پتہ تھا جو سرکار فرما رہے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ میں ان کا پنجتن پاک، ان پاک ہستیوں کا، سرکار کی اہل بیت اطہار کا اور ان ہستیوں کا ذکر فرمایا، اور سرکار ان ہستیوں کو اپنے ساتھ لے کر کے پھر آگے چلتے ہیں مودت اہل بیت۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ شورى میں آیت نمبر 23 میں کہہ دیجئے لوگوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سے اس ہدایت و تبلیغ کے بدلے کچھ اجرت نہیں مانگتا سوائے میرے قرابت کے محبت کے، میرے قرابت داروں سے محبت کی۔ اب یہاں پہ لفظ فرمایا گیا ہے مودت، مودت کا مطلب فرمایا گیا ٹوٹ کر چاہنے کو، یہ نہیں کہ چلو ہم سنتے ہیں نا کسی کا یار فوتگی ہو گئی ہے میرے فلاں دوست کی، اچھا یار انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ کی کوئی اپنا فوت ہو جاتا ہے نا، مر جاتا ہے یا کوئی اپنا کہیں چلا جاتا ہے، تو آپ اسی ٹائم دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیتے ہیں، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ایسی ہے نا۔ اسی طرح جب آپ کی کوئی اور ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنی کوئی چیز گم ہو جائے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، کوئی اپنا روٹھ جائے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا جو اپنا روٹھ جاتا ہے تم بے چین ہو جاتے ہو، جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، تو تمہارے اندر میرے آل کی، میری اہل بیت کی اتنی محبت ہو کہ وہ تم سے دور ہو تو تمہارے اندر تڑپ پیدا ہو جائے، تم تڑپنے لگ پڑو، تم ان کے بغیر نہ رہ سکو۔ سامعین محترم غور کریں، واقعہ کربلا ہوتا ہے، میدان کربلا میں صرف 19 اہل بیت ہیں، اور باقی کتنے ہیں؟ 72 لوگ تھے، 72 میں سے 19 نکالو تو کتنے بچے؟ وہ سارے حضور کے غلام تھے۔ سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی، بڑی مٹھی آواز آئی ہے، بڑی مری مکی پہ آواز آئی ہے، بہت ہی مٹھی آواز ہے۔ آپ حضور کی آواز سے محبت کرو گے، ایسے محبت کرو گے، بعض تاڑیاں نکل دیا نہیں بھیا، اونچی آواز میں ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں، ذرا ایک دفعہ پھر کہیں، حضور سے ایسے محبت ہوتی ہے۔ آپ تو صرف ہاتھ اٹھوایا، میں نے سرکار نے بتی بند کر دی، فرمایا اتنے لوگ بیٹھے ہیں، صرف 19 ہیں آل کے، باقی آل نہیں تھے،
باقی مدینے والے کے غلام تھے سارے، باقی سارے غلام تھے، مدینے والے کے غلام نام لیے، کسی نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ مدینے والے سرکار نبی پاک خاتم الانبیاء سید الانبیاء کے غلام تھے سارے کے سارے، اور سارے سب نے یہ آیت پڑھی ہوئی تھی معدد کہ حضور کی آل سے ٹوٹ کر محبت کرنی ہے۔ سرکار نے فرمایا ان کو تو دشمنی میرے ساتھ ہے، میرے امام نے فرمایا کہ ان کو دشمنی میرے ساتھ ہے، میں چراغ بند کر دیتا ہوں، لائٹ بجھا دیتا ہوں، تم نے جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، کیونکہ میں تو جنگ کے لیے نہیں آیا، وہ تو صرف مجھے ماریں گے، تو ایمی آپ لوگ بھی مر جاؤ گے، تو آپ لوگ چلے جاؤ۔ تو ایک صحابی رسول بڑے بوڑھے تھے، وہ کہتے ہیں حضور ہم پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے در کے غلام ہیں۔ یہاں پہ تو آپ کی سبحان اللہ نہیں نکلتی، اگلے نے کہا ہم جان لٹانے کے لیے آئے ہیں، حضور ہم آپ کے لیے جان دینے کے لیے آئے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ گھر سے نکل گئے تو پھر نکل گئے، گھروں کو کون جائے گا، ہم آقا کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم آقا کو، آقا نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ٹوٹ کر محبت کرو، اور تم میرے حسین کو چھوڑ کے آ گئے۔ تو اندازہ کریں وہ سارے مدینے پاک کے غلام تھے، وہ سارے جو حضور کے غلام ہیں، معلوم ہوا جو حضور کے غلام ہوتا ہے نا وہی آل کا غلام ہوتا ہے، وہی، اور جتنے صحابی تھے سارے حضور کی آل کے غلام تھے، جتنے صحابی رسول تھے وہاں پہ سارے زیادہ 19 اہل بیت تھے، باقی کون تھے یہ کبھی نہیں پوچھا کسی سے۔ یہ بھی تو پوچھنا تھا نا جن کی قبریں وہاں پہ بنی ہوئی، یہ بھی پوچھا کرو کبھی کسی سے کہ وہ باقی کون تھے، انہوں نے یہی تو آیتیں پڑھی تھیں کہ جب بات ہو تو دیکھو پیچھے نہ ہٹنا، ہم تو نام ہی نہیں لیتے، سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، اگلے نے جان دے دی، جانیں بھی ایسی ایسی دیں، اندازہ کرو سر قلم کر دیے، زبانوں سے پھر بھی کلمے جاری ہیں، ہاتھ کاٹ دیے پھر بھی کلمے جاری ہیں، پھر بھی یہ اہل وفا ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں، یہ اہل وفا لوگ ہیں۔ صحیح ہے نا، ہم نے کوفیوں والا نہیں بننا، ہم نے مدینے والا بننا ہے، ہم نے مدینے والے کا غلام بن کے دکھانا ہے اور کر کے بتانا ہے کہ ہم حضور کے صحابہ پر بھی جان نچھاور کرتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ حضور کے تمام صحابہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے حضور کی آل پر بھی اپنی تمام، ایسی محبت، دیکھو ایسی محبت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جہاں نظر آ جاتے تھے امام حسن حسین بہت بوڑھے ہو گئے تھے وہ، لیکن جب وہ نظر آ جاتے تھے تو اپنی چادر اتار کے ان کے پاؤں صاف کیا کرتے تھے، اندازہ کریں ان کے پاؤں صاف کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، امام نے فرمایا کہ حضور آپ تو میرے نانا جان کے صحابی ہیں اور اتنے ضعیف ہو چکے ہیں، آپ تو کاتب وحی ہیں، آپ ایسا نہ کیا کریں۔ فرمایا میں کیوں نہ کروں، میں نے سرکار کو دیکھا ہے نا کہ سرکار آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے، ایڈی ماٹھی، سبحان اللہ۔ حضور کی آل کا ذکر آئے تو ماٹھا نہیں ہونا، ماٹھے ہو گئے تو برباد ہو جاؤ گے، ماٹھے ہوئے نا جو لوگ ہیں وہ سارے برباد ہو گئے ہیں، پورے ملک برباد ہو گئے ہیں۔ جو حضور کی آل پہ ماٹھا ہوگا، اصحاب کے نعرے پہ ماٹھا ہوگا، برباد ہو جائے گا۔ چاہتے ہیں کہ اللہ کرم کرے تو مل کے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے لبیک یا رسول اللہ کی صدا لگانے پہ اللہ آپ کو نوازتا ہے نا، ایسے جب میرے امام کا ذکر ہے تو سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ اتنا ہی نوازے گا، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے محبوب نے فرما دیا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو جب نانا کا ذکر کریں گے تو اللہ نوازے گا، تو آل کا ذکر کریں گے اللہ اور نوازے گا، کہ اس میں اللہ بھی نوازے گا نبی بھی نوازے گا۔ پھر یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر ماٹھی سبحان اللہ، ماٹھی سبحان اللہ نہیں کہنی، جہاں بھی امام کا ذکر آئے، حضور کی آل کا ذکر آئے، بس آپ کی لبوں سے فوراً بے ساختہ نکلے سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرے امام ہیں، یہ میرے امام کی شان ہے، سبحان اللہ، کہ ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، پیچھے نہیں ہٹے۔ یار ایسا کون ہوتا ہے؟ ایسا آج لوگ پیسے لے کے اپنا ایمان ہی بدل دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ تو میرے امام نے سکھا دیا سر دے دینا ہے، کسی کے آگے سر نہیں جھکانا، شیطان کے آگے سر دے دینا ہے، کٹا دینا ہے، لیکن جھکنا نہیں ہے باطل کے آگے۔ ان کے نانا جان نے جو دین کی بنیاد رکھی ہے اس کو اوپر لے کے جانا ہے، نیچے نہیں گرانا اس کو۔ سامعین محترم تھے، ایسی ہستیوں سے محبت کیوں نہ کریں؟ ڈیزرو تو یہی کرتے ہیں نا کہ ہم ان سے محبت کریں، اور یہ اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ جب ہم محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ محبت کرتا ہے نا، جو حضور کی آل سے محبت کرتا ہے، پھر جب اللہ محبت کرنے پہ آ جائے تو اللہ اس کو بڑے بڑے رتبوں سے نواز دیتا ہے، اللہ اس کو بابا فرید بنا دیتا ہے،
نہیں نکلی سبحان اللہ تعالیٰ. بابا فرید کا مطلب ہے زہد الانبیاء بنا دیتا ہے اللہ، صابر پیا کا مرشد بنا دیتا ہے اللہ. اندازہ کریں قطب الدین مختار کاکی کا خلیفہ اللہ بنا دیتا ہے، فنا فی الرسول عطائے رسول کا مرید بنا دیتا ہے اللہ. جو حضور کی آل سے وفا کر لیتے ہیں تو اللہ ان کو بڑے بڑے رتبوں سے نواز دیتا ہے، بڑا بڑا کچھ اللہ کا ان کو عطا کر دیتا ہے. سامعین محترم، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی جو شانیں ہیں وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہم بار بار آگے بھی جو ہے قرآن پاک کے حوالے سے، پھر احادیث کے حوالے سے، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آگے امام علی مقام کی، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ہستیوں کی مبارک ہستیوں کی شانیں بیان کریں گے. بس آپ نے حضور کی آل کی محبت نہیں چھوڑنی. جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں نا حضور کے نام پر، تو اسی طرح امام کا جب نام آئے تو سبحان اللہ ضرور نکلنا چاہیے.